بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عنبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 8 مردوں کی سرائے کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مورتی مندر کے بڑے پجاری رتن کر کو بھی معلوم نہیں کہ مندر کے نیچے ایک خاص جگہ پر سونے ہیرے جواہرات کا ایک بے بہا خزانہ دفن پڑا ہے۔ پھر اس راز کا کس کو علم ہے؟ عنبر نے ہنس کر کہا، کیا تم یہ خزانہ تلاش کرنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے بے تابی سے خوش ہو کر کہا، اگر ہم یہ خزانہ تلاش کر لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے بادشاہوں کے خزانے میں سے تھوڑا سا حصہ ہم بھی حاصل کر لیں؟ آخر ہم نے بھی تو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس خزانے کا نقشہ ہے؟ خزانے کا نقشہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ اس مندر کی مورتی کے اندر کسی بہت بڑے پتھر کے چبوترے کے نیچے یہ نقشہ موجود ہے۔ بہرحال ہمیں فی الحال خزانے سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ تمہیں پجاریوں کی نظر سے بچا کر کون سی سرائے میں رکھا جائے۔ کیا تمہارے خیال میں شہر کے باہر کوئی ایسی سرائے ہے؟ عنبر کاسا لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور وہ خیال میں خزانے کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے خزانے کا نقشہ حاصل کر لیا تھا اور اب خزانے کا منہ کھول کر ہیرے جواہرات سمیٹ رہی تھی، عنبر نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑ کر کہا، تم سن رہی ہو میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کیا؟ رقاصہ نے چونک کر کہا، کیا کہا تم نے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا شہر کے اندر یا باہر کوئی ایسی سرائے ہے جہاں ہم قیام کر سکے اور ہم پر کوئی شک بھی نہ کرے؟ میرا خیال ہے شہر کے اندر ایک اجاڑی محلہ ہے، اسے محلہ گنڈاب کہتے ہیں۔ وہاں چونکہ مردوں کو جلانے اور دفن کرنے والے رہتے ہیں، اس لیے وہاں بہت کم لوگ آتے ہیں۔ وہاں ایک سرائے ہے جہاں ہم گمنامی میں رہ سکتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں زیادہ دیکھ سکے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اس سرائے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سرائے کا نام کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس کا نام بھی مردوں کی سرائے ہی ہے۔ عنبر ہنس پڑا، کیا عجیب نام رکھا ہوا ہے اس سرائے کا، یوں لگتا ہے جیسے وہاں مردے آ کر ٹھہرتے ہیں۔ کیا وہاں کبھی کسی مردے کی روح آئی ہے؟ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک مردہ عورت کی روح رات کو وہاں آ گئی تھی۔ وہ سرائے کی کھڑکی کے ساتھ لگ کر آدھی رات کو برف باری میں کھڑی ہو گئی تھی اور رو رو کر سرائے کے مالک سے کہہ رہی تھی، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اندر سرائے میں آنے دو، مجھے سرائے میں کمرہ دے دو۔ پھر کہتے ہیں سرائے کا مالک باہر آیا تو اس روح کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا اور پھر کبھی نہ اٹھا۔ اچھا، اب اگر روح آئی تو میں تم سے اس کی ملاقات ضرور کرواؤں گا۔ ہائے میں مر گئی، میں کیوں اس سے ملنے لگی بھلا؟ اچھا بھائی، میں اس سے ملاقات کروں گا، میں روحوں سے نہیں ڈرتا، اور پھر ہم سب کو ایک نہ ایک دن روح بن جانا ہے۔ بھلا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کیا ہم سب کی سب روحیں نہیں ہیں؟ یہ روح ہی تو ہے جو ہمارے اندر بولتی ہے، سوچتی ہے، ہمیں آنے والے واقعات سے باخبر کرتی ہے اور اچھی اچھی باتیں سمجھاتی ہے۔ اگر یہ روح نہ ہو ہم ایک دم مردہ ہو جائیں، پھر جب ہمارا جسم مردہ ہو کر زمین کے اندر چلا جائے گا تو روح آزاد ہو کر آسمانوں پر چلی جائے گی، پھر روح سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بھائی تم چاہے جو کچھ کرو مگر مجھے روحوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کیا تمہیں کسی روح سے ملاؤں؟ ہائے میں نہیں ملتی کسی روح سے۔ مجھے تو ڈر نہیں لگتا، میں تو کئی بار کئی روحوں سے ملاقات کر چکا ہوں۔ ابھی میرے سفر کے دوران ہی ایک جنگل میں مجھے ایک روح ملی تھی، اس کے سر پر بڑے بڑے سینگ تھے اور اس کے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ کسی چڑیل کی روح تھی، ورنہ نیک لوگوں کی روحیں کبھی زمین پر آ کر اس طرح لوگوں کو تنگ نہیں کرتی۔ وہ تو ہمیشہ جنت میں نہروں کے کنارے پھولوں بھرے باغوں میں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ رقاصہ لڑکی نے ڈر کر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ میں نے روح کو للکار کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ روح نے ایک مکروہ قہقہ لگایا، اس کے دانتوں سے خون کے قطرے گرنے لگے، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ اس نے کہا، میں اس جنگل کی سب سے خون خوار اور خوفناک ملکہ چڑیل کی روح ہوں۔
میں ہر روز ایک آدمی کھاتی ہوں۔ آج صبح سے میں کسی آدمی کی تلاش میں بھٹک رہی ہوں۔ مجھے کوئی آدمی نہیں ملا اور بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے، اس لیے میں تمہیں کھانے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ ہائے میں مر گئی۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ پھر یوں ہوا کہ چڑیل نے اپنے تیز ناخنوں والے پنجے اوپر اٹھائے اور میرے سر کے اوپر آ کر گدھ کی طرح منڈلانے لگی۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پل توڑ رہی تھی۔ میں بھی پہلے تو گھبرا سا گیا، پھر میں نے اپنے رب عظیم کا نام لے کر پکارا اور دل ہی دل میں کہا کہ میں نیک بندہ ہوں، اور چڑیلیں اور بری روحیں نیک بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ ان سے ڈر کر اور کنی کترا کر بھاگ جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ میں نے رب کا نام 5 بار لے کر روح کی طرف زور سے پھونک ماری۔ میری پھونک کا منہ سے نکلنا تھا کہ چڑیل کے پروں میں آگ لگ گئی اور وہ چیختی چلاتی شور مچاتی ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی کا واویلا مچاتی آسمانوں میں غائب ہو گئی۔ رقاصہ لڑکی نے سہم کر کہا، ہائے رب عظیم نے میرے بھائی کو بچا لیا۔ میری اچھی بہن، رب عظیم اپنے نیک بندوں کو بچا لیا کرتا ہے۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ ایک سرائے کے قریب سے گزرے تو لڑکی نے کہا، یہی ہے وہ مردوں کی سرائے۔ عنبر وہاں رک گیا۔ سواری اس نے ایک طرف باندھی اور خود لڑکی کے ساتھ سرائے کے اندر ایک موٹے تازے گنجے مالک کے پاس جا کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ ایک حکیم ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ تبت میں تجارت کی غرض سے آیا ہے اور سرائے میں کچھ روز قیام کرنا چاہتا ہے۔ گنجا مالک اپنے گول گول لال لال ڈیلے گھما کر انہیں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا۔ سرائے کے مالک نے عنبر کو رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی دے دی۔ عنبر صبح کے وقت سرائے میں رقاصہ کو بند کر کے باہر نکل جاتا اور شہر کی آوارہ گردی شروع کر دیتا۔ وہ اس شہر کے ماحول کو اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہاں کے لوگ بڑے سیدھے سادے اور بولے بالے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے۔ ہر شخص اپنا اپنا کام بڑی لگن محنت سے کرتا ہے اور دوسرے کے کام میں دخل نہیں دیتا۔ شہر کے مکان بڑے سیدھے اور سادے تھے۔ مندروں میں شام کو عبادت ہوتی تھی۔ اس نے ایک بار بڑے مورتی مندر کو بھی دیکھا۔ وہ اس جگہ بھی گیا جہاں بڑی مورتی کا بت تھا اور جس کے اندر ایک چبوترے کے نیچے مندر کے خزانے کا نقشہ دفن تھا۔ یہاں اس نے ایک پھانسی بنی ہوئی دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مندر کی ایک جھوٹی دیوداسی کو پورے چاند کی رات کو پھانسی دی جائے گی۔ واپسی پر اس نے رقاصہ کو بتایا تو وہ بولی، ہو نہ ہو یہ وہی دیوداسی ہے جس نے میری جان بچائی تھی۔ تو کیا وہ اصلی دیوداسی نہیں تھی؟ اگر وہ اصلی دیوداسی ہوتی تو مندر کے اندر داخل ہوتے ہی مورتی پھٹ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے مورتی کے اندر آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور مورتی صحیح سلامت اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ رتن کر نے ضرور اس کے خلاف سازش کر کے ثابت کر دیا ہوگا کہ وہ نکلی دیوداسی ہے اور راجا نے اسے پھانسی کا حکم دے دیا ہوگا۔ بھائی، کیا ہم کسی طرح سے بچا نہیں سکتے؟ وہ بہت اچھی عورت ہے، اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر مجھے بچایا تھا۔ عنبر نے کہا، یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم خود ایک سرائے میں پڑے ہیں، اس کی جان کیسے بچا سکتے ہیں؟ انہیں سرائے میں آئے ہوئے تیسرا روز تھا۔ ایک دن شہر میں ہر طرف ماتم ہونے لگا۔ گھروں کے اوپر کالے جھنڈے لہرانے لگے۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ سرائے کے مالک نے آ کر بتایا کہ تبت کا راجا اچانک مر گیا ہے۔ عنبر نے پوچھا، کیا وہ بیمار تھا؟ نہیں، بس کھانا کھاتے کھاتے لقمہ اس کے حلق میں پھنس گیا اور وہ مر گیا۔ بڑا نیک راجا تھا، دیوتا اس کی روح کو بخش دیں۔ عنبر نے رقاصہ سے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ راجا مرا نہیں، اسے سکتہ ہو گیا ہے اور یہ بھولے بھالے لوگ اسے مردہ سمجھ کر زمین کے اندر دفن کر رہے ہیں۔ عنبر نے سرائے کے مالک سے پوچھا، راجا کا محل کہاں ہے؟ کیوں، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تم مجھے بتاؤ، محل کا راستہ کدھر کو ہے؟ سرائے کے مالک نے اسے محل کا راستہ بتایا۔ عنبر نے رقاصہ لڑکی کو کوٹھڑی میں رہنے کی ہدایت کی اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل کے ارد گرد زبردست پہرا تھا اور سپاہی بھی راجا کے سوگ میں سر جھکائے اداس کھڑے تھے۔ عنبر نے سوچا کہ وہ کون سی ایسی ترکیب کرے کہ کسی طرح رانی کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ وہ مرد اسے محل کے اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ اس نے دور سے ہی رونا چلانا شروع کر دیا۔ قریب جا کر سپاہیوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ روتے ہوئے بولا، میں رانی کا بھائی ہوں،
ملک شام سے آ رہا ہوں، مجھے میری غمزدہ بہن کے پاس لے چلو۔ امبر نے کچھ اس طرح اداکاری کر کے شور مچایا کہ سپاہی گھبرا گئے، اور ایک سپاہی نے کہا، رانی کبائی کو اس کی غمزدہ بہن کے پاس پہنچا دو، یہ بیچارہ یہیں رو رو کر دم نہ توڑ دے۔ امبر نے زمین پر لوٹنا شروع کر دیا۔ سپاہی نے جلدی سے امبر کو اٹھایا اور اسے ساتھ لے کر محل کے دوسرے دروازے سے اس برادری کی طرف آ گئے جہاں مہارانی اپنی رشتہ دار عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ سیاہ لباس پہنے، بال بکھرائے اپنے خاوند کے سوگ میں رو رہی تھی۔ سپاہی امبر کو دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ امبر آہستہ آہستہ بارادری کے پیچھے والے صحن میں آ گیا۔ اب وہ ایک ستون کے پیچھے ہو کر انتظار کرنے لگا کہ رانی ذرا اکیلی ہو تو وہ اس سے جا کر بات کرے۔ تھوڑی دیر بعد عورتیں ایک ایک کر کے اٹھتی چلی گئیں۔ اب وہاں رانی اور کچھ کنیزیں ہی رہ گئی تھیں۔ امبر نے یہ موقع غنیمت جانا اور لپک کر رانی کے سامنے آ کر بولا، مہارانی، میری گستاخی کو معاف کر دینا، لیکن معاملہ اتنا نازک تھا کہ مجھے آپ کے پاس آنا پڑا۔ مہارانی نے اپنی سوگوار پلکیں اٹھا کر تعجب سے امبر کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ تمہیں یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کنیزیں بھی پریشان ہو کر گھبرا گئیں اور وہ شور مچانے ہی لگی تھی کہ امبر نے صاف اور کھلے لفظوں میں کہا، مہارانی، میرا خیال ہے کہ راجہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ یہ جملہ گویا بجلی بن کر مہارانی پر گرا۔ وہ اب سارا کچھ بھول گئی کہ یہ کس سے بات کر رہی ہے۔ اس نے جلدی سے پوچھا، یہ تم کس طرح کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مہارانی، مجھے ایک بار راجہ کی لاش کے پاس لے جائیں، میں اس کے بعد کوئی یقینی فیصلہ کروں گا۔ جلدی کریں، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ مہارانی اسی وقت اٹھی اور امبر کو ساتھ لے کر ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ یہاں ایک چبوترے پر راجہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا سارا جسم سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا، صرف چہرہ کھلا ہوا تھا۔ ارد گرد درباری اور پجاری اداس چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ مہارانی سیدھی امبر کو راجہ کی لاش کے پاس لے گئی۔ سارے درباری یہ سمجھے کہ شاید راجہ کا کوئی قریبی رشتہ دار دور سے آیا ہے۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ امبر نے جھک کر راجہ کی آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ اب اس کے اندر کا ماہر حکیم بیدار ہو گیا تھا۔ امبر نے محسوس کیا کہ راجہ کی آنکھوں میں سفیدی نہیں آئی تھی جو عام طور پر ایک مردہ آدمی کی آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ اس نے رانی سے کہا، مہارانی، جلدی سے مجھے ایک خنجر یا نشتر لا کر دیجیے۔ مہارانی نے ایک لمحے کے لیے امبر کی طرف دیکھا۔ خنجر؟ وہ کس لیے؟ امبر نے کہا، دیر نہ کریں مہارانی صاحبہ، فوراً مجھے ایک خنجر کہیں سے منگوا دیں۔ مہارانی نے اسی وقت ایک سپاہی کو بلایا اور اس سے خنجر لے کر امبر کے حوالے کر دیا۔ اب تو سارے درباری بھی چوکنے ہو گئے تھے کہ یہ کون آدمی ہے جو راجہ کی لاش کے پاس خنجر لے کر بیٹھ گیا ہے اور یہ کیا کرنے لگا ہے۔ وہ اٹھ کر لاش کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امبر نے راجہ کا ایک بازو ننگا کیا اور کلائی پر خنجر کی نوک زور سے چبو دی۔ راجہ نے کوئی حرکت نہ کی مگر اس کی کلائی سے خون جاری ہو گیا۔ امبر نے راجہ کے دل پر دونوں ہاتھوں سے مالش شروع کر دی۔ مالش کے ساتھ ساتھ کلائی سے خون زیادہ بہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایسا ہوا کہ راجہ نے اپنا ہاتھ ذرا سا ہلایا۔ درباری حیران پریشان ہو کر رہ گئے۔ امبر برابر مالش کرتا رہا۔ جب کافی خون بہہ گیا تو امبر نے کلائی پر کس کر پٹی باندھ دی اور راجہ کے سینے پر دباؤ ڈال کر اندر پھیپھڑوں میں موجود رکی ہوئی ہوا کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ 2-4 مرتبہ پھیپھڑوں کو دبانے سے اندر کی رکی ہوئی ہوا سانس بن کر باہر نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی راجہ نے سانس لینا شروع کر دیا۔ مہارانی تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ امبر سینے کو بار بار آہستہ آہستہ دباتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد راجہ نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی، ارد گرد دیکھا اور کمزور سی آواز میں کہا، کیا ہوا ہے؟ امبر نے راجہ کے کان میں کہا، آپ کو نیند آ گئی تھی مہاراج، آپ آرام کریں۔ راجہ سو گیا۔ اس کی سانس باقاعدہ چل رہی تھی اور چہرے پر خون کی گردش سے رونق آ گئی تھی۔ جس راجہ کو وہ لوگ مردہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل زندہ تھا۔ اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ اگر کچھ دیر اور اس کی فسد کھول کر خون باہر نہ نکالا جاتا تو وہ یقیناً مر جاتا۔ رانی نے امبر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے مقدس دیوتا، تم رحمت بن کر میرے محل میں آئے ہو۔ تم نے میرے راجہ کو پھر سے زندہ کر مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے جسے میں ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتی۔
مہارانی صاحبہ، میں نے ایک حکیم ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ہاں، اگر میں کچھ دیر اور یہاں نہ آتا تو پھر آپ کے راجہ ضرور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ اس کے بعد عنبر نے محل سے کستوری اور زعفران منگوا کر انہیں پانی میں ملایا اور اس کے قطرے راجہ کے حلق میں ٹپکانے شروع کر دیے۔ کستوری اور زعفران کی گرمی نے راجہ کے ٹھنڈے جسم میں زندگی کی بھرپور طاقت دوڑا دی۔ وہ بیدار ہو گیا جب اسے بتایا گیا کہ وہ مر گیا تھا اور سارے درباری اس کو قبر میں اتارنے کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ شخص اچانک نمودار ہوا اور اس نے اسے پھر سے زندہ کر دیا۔ تو راجہ نے آسان مند نظروں سے عنبر کی طرف دیکھا اور اسے کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم آج سے میرے بھائی ہو۔ 2 دن کے بعد راجہ پھر سے بلا چنگا ہو گیا۔ ابھی تک عنبر اور رقاصہ لڑکی سرائے میں ہی تھے۔ عنبر نے ساری بات آ کر رقاصہ کو بتا دی اور کہا کہ راجہ چاہتا ہے کہ میں اس کے محل میں آ کر رہوں، لیکن تم میرے ساتھ کیوں کر جا سکو گی؟ کیونکہ راجہ تمہیں فوراً پہچان لے گا۔ یہ مذہبی معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے راجہ میری سفارش پر بھی قبول نہ کرے، کیونکہ ملک کے سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ تمہیں دیوتا کی قربانی کے لیے چنا گیا تھا۔ رقاصہ لڑکی نے سوچ کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو عنبر، راجہ میرے معاملے میں مجبور ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تم ابھی اپنی ماں کی خالہ کے پاس گاؤں چلی جاؤ۔ جب ذرا میرا ہاتھ دربار میں مضبوط ہو جائے گا تو میں تمہیں واپس بلا کر رتن کر کو اس کے گناہوں کی سزا دلوا دوں گا۔ رقاصہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس نے گاؤں اپنی رشتہ دار عورت کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز عنبر رقاصہ لڑکی کو لے کر منہ اندھیرے اس کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ مہارانی اور راجہ کو اس نے یہ کہا کہ وہ صحرا اور پہاڑوں میں ایک خاص بوٹی کی تلاش کرنے جا رہا ہے۔ رقاصہ کے گاؤں پہنچ کر اس نے اسے اس کی خالہ کے حوالے کیا اور خود اسی رات واپس تبت کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح صبح وہ شاہی محل میں پہنچ گیا۔ عنبر اب شاہی محل میں رہنے لگا تھا۔ اس نے رتن کر کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ رتن کر عنبر سے حسد کرنے لگا تھا، کیونکہ راجہ عنبر کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ لیکن عنبر کو رتن کر کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسی روز گاؤں سے واپسی پر اسے پتہ چلا کہ 1 دن بعد پورے چاند کی رات کو مورتی مندر میں نکلی دیوداسی کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ عنبر نے سوچا کہ یہ نکلی دیوداسی کون ہو سکتی ہے؟ ضرور یہ کوئی بڑی چلاک عورت ہوگی جو مقدس دیوداسی کا روپ دھار کر ان لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی ہے۔ مگر وہ اس خیال کو بھول گیا اور دوسرے خیال میں مصروف ہو گیا۔ پھانسی سے 1 روز پہلے وہ راجہ کے حکم سے قید خانے میں داروغہ جیل کو بخار کی دوائی دینے گیا تو ایک کوٹڑی کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر تھائس پر پڑی۔ وہ غمزدہ چہرہ لیے دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ عنبر کے قدم جیسے وہیں کے وہیں رک گئے۔ تھائس نے بھی عنبر کو دیکھ لیا اور خوشی سے چیخنے ہی والی تھی کہ عنبر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا اور قریب آ کر سرگوشی کی، کیا تم ہی نکلی دیوداسی ہو؟ ہاں۔ عنبر تو جیل خانے کے اندر تھائس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ تبت پہنچے گا تو آگے قید خانے میں تھائس پھانسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے تھائس کو اپنی بہن کہا تھا اور وہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ مگر یہاں صورتحال بڑی نازک تھی۔ تھائس کو پھانسی دینا راجہ کا مذہبی فریضہ تھا اور راجہ اپنے مذہبی فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس نے تھائس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور داروغہ جیل کو دوا پلانے کے بعد واپس آ کر سوچنے لگا تھا تھائس کو کیسے بچایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عنبر کا راجہ پر بڑا احسان تھا۔ اس نے راجہ کو پھر سے زندگی بخشی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو لوگ راجہ کو زمین کے اندر دفن کر چکے ہوتے، مگر یہ معاملہ مذہب کا تھا۔ تھائس نے مقدس دیوی کا جھوٹا بحروب بھر کر ان کے مذہب کی توہین کی تھی۔ وہ اسے کسی طرح بھی عوام کے انتقام سے نہیں بچا سکتا تھا۔ یہ فیصلہ راجہ ہی کا نہیں بلکہ پوری قوم کا تھا کہ تھائس کو اس بھیانک جرم کی سزا دی جائے اور اسے مورتی مندر میں پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ تھائس کو پھانسی ملنے میں صرف 1 دن باقی تھا۔ اسے تھائس کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا تھا بس 1 ہی دن میں کرنا تھا۔ عنبر ساری رات سوچتا رہا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کس طرح اسے بچائے۔
وہ سو گیا، صبح اٹھا تو وہ تھکا ہوا تھا اور اس کا ذہن ابھی تک تھا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جو وقت قریب آ رہا تھا اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تھائس کو قید سے بچا کر وہاں سے بھگا بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر وہ اسے کہاں اکیلی بھگائے؟ تبت اتنی دور دراز کا ملک تھا کہ تھائس اگر اکیلی وہاں سے چلی تو کبھی بھی زندہ سلامت کسی دوسرے ملک میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تھائس کو اصلی دیوداسی ثابت کر کے اسے پھر سے دیوداسی بنا کر مندر میں بحال کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اسے دیوی بلتیس کی روح کی بڑی ضرورت تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے کمرے میں جا کر دروازے اندر سے بند کیے۔ دیوی بلتیس کی روح کو آواز دی۔ 5ویں بار پکارنے پر دیوی بلتیس کی روح سامنے آ گئی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق مسکرا رہی تھی۔ اس نے آتے ہی امبر سے پوچھا، امبر، اب تم پر کیا آفت آن پڑی ہے جو تم نے مجھے اتنی دور آسمانوں کے گوشوں سے بلایا؟ کیا پھر کسی کو یہاں سے اٹھا کر دوسرے ملک میں پہنچانا ہے؟ امبر نے دیوی بلتیس کو تھائس کے بارے میں ساری کہانی سنا ڈالی اور کہا، تھائس اس معاملے میں بے گناہ ہے۔ اس میں اس کا صرف اتنا ہی قصور ہے کہ اس کی شکل دیوداسی سے ملتی تھی اور بڑے پجاری نے اسے دیوداسی بنا کر مندر میں بٹھا دیا۔ اب جب اسے معلوم ہوا کہ تھائس نے صرف انسانی ہمدردی کی خاطر ایک عورت کو وہاں سے فرار ہونے میں مدد دی تو وہ اس کا دشمن ہو گیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ دیوی بلتیس اصلی نہیں بلکہ نقلی ہے۔ اگر تھائس ایک مظلوم عورت سے ہمدردی نہ کرتی تو کبھی پھانسی کے تختے پر نہ پہنچتی۔ اب ایک عورت ہوتے ہوئے تمہارا فرض ہے کہ تھائس کی مدد کرو اور ثابت کر دو ان لوگوں پر کہ تھائس ہی اصلی دیوداسی ہے۔ بلتیس کی روح مسکرائی، تم نے بڑی ہوشیاری سے مجھے میرے فرض میں جکڑ دیا ہے۔ بہرحال میں تھائس کی مدد ضرور کروں گی، اس لیے کہ اس نے ایک مظلوم عورت کی مدد کی تھی۔ امبر نے کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے، مورتی مندر میں سے آواز دے کر لوگوں اور راجا پر یہ زہر۔ دیوی بلتیس کی روح نے کہکا لگا کر کہا، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، مجھے سب معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمہیں سب معلوم ہے۔ تھائس کو آج رات پھانسی ملنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک اسی وقت جب کہ مورتی مندر میں تھائس کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہو، تم ان لوگوں پر ثابت کر دو کہ تھائس ہی اصلی دیوداسی ہے۔ بس اس کے بعد ہر بات اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت اچھا، اب رات کو مورتی مندر میں ملاقات ہوگی۔ دیوی بلتیس کی روح جانے ہی والی تھی کہ امبر نے اسے روک کر کہا، کیا اس کا اثر اصلی دیوداسی کی روح پر تو نہیں پڑے گا؟ کہیں وہ پھر سے انتقام لینے کی کوشش تو نہیں کرے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اصلی دیوداسی کی روح یہاں سے کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر ہے۔ اس کو کچھ خبر نہیں، یہ سارے ڈکوسلے پجاریوں نے خود بنا رکھے ہیں۔ اتنا کہہ کر بلتیس کی روح مسکراتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اب سب سے پہلا کام امبر نے یہ کیا کہ راجا سے کہا، وہ اس عورت سے ملنا چاہتا ہے جس کو آج رات مندر میں پھانسی دی جانے والی ہے۔ راجا نے پوچھا، اے ہمارے دوست، اب اس مجرم عورت سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ امبر نے کہا، ایک حکیم کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں یہ معلوم کروں کہ ایک ایسی عورت کے جسم پر اور دل اور دماغ پر کیا گزر رہی ہوتی ہے جسے معلوم ہو کہ ایک پہر کے بعد اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ راجا کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ اس نے کہا، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ راجا سے اجازت لے کر امبر بڑی تیزی سے سیدھا جیل خانے میں تھائس کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ اس نے تھائس کو ساری بات سمجھا دی اور کہا کہ وہ فکر نہ کرے۔ دیوی بلتیس کی روح نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ عین وقت پر ظاہر ہو کر اسے موت سے بچا لے گی اور اسے اس کا کھویا ہوا وقار پھر سے دلا دے گی۔ تھائس نے کانپتے ہوئے کہا، اگر وہ نہ آئی تو پھر کیا ہوگا امبر؟ یہ لوگ مجھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پجاری رتن کر تو میری جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ وہ تو پھانسی کے وقت خاص طور پر وہاں موجود ہوگا۔ تم گھبراؤ نہیں تھائس، دیوی بلتیس نے مجھ سے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے وعدے کے مطابق پہنچ جاتی ہے اور میری مدد کرتی ہے۔ ساری زندگی میں ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ اس نے وعدہ کیا ہو اور وقت پر نہ پہنچی ہو۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا امبر؟ ہاں، تو کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو فکر نہ کرو۔ اور پھر دیوی بلتیس کے لیے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں۔ اس نے تو اس سے بھی بڑھ کر مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ بہرحال تم ان باتوں کو اس وقت نہیں سمجھ سکتی۔
اس لیے کہ تمہارے دماغ پر موت کا خوف سوار ہے۔ آج رات تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ بلقیس کی روح تمہاری کس طرح مدد کرتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہاں ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے بات نہ کرنا، وہاں کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم مجھے جانتی ہو۔ اچھا امبر بھائی، میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ امبر جیل خانے سے نکل کر واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوگی، لوگوں کا ایک ہجوم مورتی مندر کے اندر اور باہر جمع ہو گیا۔ یہ سب لوگ نکلی دیوداسی کو پھانسی پر لٹکتے ہوئے دیکھنے آ رہے تھے۔ وہ اس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مورتی کے بت کے آگے پھانسی بنی ہوئی تھی۔ تھائس کو رسیوں سے جکڑ کر ایک لکڑی کے پنجرے میں جانور کی طرح بند کیا گیا تھا۔ بڑا پجاری رتن کر لمبا سرخ چوگا پہنے دوسرے پجاریوں کے ساتھ بڑی شان سے وہاں کھڑا منتر پڑھ رہا تھا اور لبان سلگا رہا تھا۔ راجہ اور مہارانی بھی قریب ہی تخت پر بیٹھے تھے۔ جلاد پھانسی کے تختے پر تیار کھڑا تھا۔ امبر بھی راجہ کے قریب ہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں دیوی بلقیس کی روح کو یاد کر رہا تھا۔ بڑے پجاری رتن کر نے پنجرے میں بند تھائس پر ایک نفرت اور غصے کی نگاہ ڈالی اور بلند آواز میں کہا، تم نے ہماری مقدس دیوی کی نقل کر کے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے۔ تو نے ہمارے عوام اور ہمارے راجہ کو دھوکہ دیا ہے۔ تم نے ہماری مقدس دیوداسی کی روح کو دھوکہ دیا ہے۔ اس جرم کو ہم کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ تمہیں اس جرم کی سزا میں آج ہزاروں لوگوں، راجہ، پجاری اور اصل دیوی مقدس کی روح کے سامنے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس نے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا، مہاراج، حکم دیجئے کہ اس دھوکے باز عورت کو اس کے فریب اور دھوکے بازی کا مزہ چکھایا جائے۔ راجہ نے ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کر دیا۔ اس کے اشارے کے ساتھ ہی دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر لکڑی کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور رسی کو زور سے کھینچ دیا۔ رسی کے جھٹکے کے ساتھ ہی بیچاری تھائس پنجرے سے نکل کر باہر فرش پر گر پڑی اور رونے لگی۔ لوگ کہکے مارنے لگے۔ امبر کو اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر بے حد صدمہ ہوا، مگر وہ اس وقت سوائے خاموش رہنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سپاہی تھائس کو فرش پر گھسیٹتے ہوئے پھانسی کے تختے پر لے گئے۔ پجاری رتن کر نے ہاتھ بلند کر کے کہا، اس مکار عورت کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے تاکہ اصل دیوداسی کی روح ہم سے خوش ہو اور ہمارے کھیتوں میں اناج اگائے، ہمارے دریاؤں میں پانی دے اور ہمارے بچوں کو زندہ سلامت اور ہمارے راجہ اور رانی کو لمبی عمر دے۔ لوگوں نے ایک ساتھ مل کر تھائس کے خلاف نعرے لگائے۔ جلاد نے تھائس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا۔ امبر نے دیکھا کہ تھائس بڑی ہی بے بسی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہی ہے، جیسے پوچھ رہی ہو کہ دیوی بلقیس کی روح کہاں ہے؟ کیا وہ اس وقت مدد کرنے کو آئے گی جب لوگ اسے پھانسی دے چکے ہوں گے اور اس کی لاش موٹے رسے کے ساتھ لٹک رہی ہوگی؟ امبر خود پریشان تھا کیونکہ دیوی بلقیس کی روح کو آ جانا چاہیے تھا اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے سوچا اگر دیوی بلقیس نے آنے میں ایک پل کی دیر کر دی تو یہ لوگ اس کی بہن کو پھانسی دے دیں گے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ راجہ نے اس بے چینی کو دیکھ کر پوچھا، کیا ہمارا دوست ایک عورت کو پھانسی دینے کا منظر برداشت نہیں کر سکتا؟ امبر نے یوں ہی مسکرا کر کہا، ایسا نہیں ہے مہاراج، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ امبر واقعی گھبرایا ہوا تھا۔ ادھر جلاد نے تھائس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا تھا اور وہ راجہ کے حکم کا منتظر تھا۔ بڑے رتن کر نے راجہ کی طرف دیکھ کر کہا، مہاراج، اپنے خادم کو اجازت دیجیے کہ وہ دغا باز دیوداسی کو موت کے گھاٹ اتار کر اصلی دیوداسی کی روح کو خوش کرے۔ مہاراج اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا، اجازت ہے۔ مہاراج کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا، اچانک وہاں بھوچال سا آ گیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور مورتی کا پتھر کا ایک بازو اپنے آپ اٹھا اور اس نے پھانسی کے تختے پر سے تھائس کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا اور دوسرے ہاتھ سے جلاد کو اٹھا کر اس زور سے فرش پر پٹخ دیا کہ اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ سارے مندر میں سناٹا چھا گیا۔ راجہ اور رانی اپنی جگہوں پر بیٹھے کانپنے لگے۔ سارے لوگ سجدوں میں گر گئے اور دیوداسی کے بھجن گانے لگے۔ انہوں نے کبھی پتھر کی مورتی میں جان پڑتے نہیں دیکھی تھی۔ پتھر کی مورتی کا سانپ اس کے جبڑوں سے اچھل کر نیچے گرا اور اس نے لپک کر بڑے پجاری رتن کر کے گلے کو دبوچ لیا۔
رتن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ مورتی کے اندر سے آواز آئی، اے احمق لوگو، تم نے میری اصل دیوداسی کو نقص سمجھا اور اسے میری آنکھوں کے سامنے پھانسی دینے لگے تھے۔ میں تمہارا یہ جرم کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ آج سے تمہارے ملک میں قحط پڑے گا اور کبھی بارش نہیں ہوگی۔ فوراً میری دیوداسی کی روح کو اس کی اصل جگہ پر بٹھاؤ اور اس کی پہلے کی طرح پوجا کرو۔ رتن کر، تم ایک ذلیل انسان ہو، تم جو کچھ کرتے رہے ہو سب کچھ جانتی ہوں، مگر ابھی میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گی، لیکن تمہاری سزا یہی ہے کہ اس دیوداسی کے پاؤں ہر روز اپنے ہاتھ سے دھو کر اس کے آگے سجدہ کیا کرو۔ اس کے بعد زلزلہ رک گیا۔ مورتی نے تھائس کو اپنے بازو سے اتار کر آہستہ سے اپنی گود میں بٹھا دیا اور اس کا ہاتھ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ وہ پھر پتھر کی مورتی بن گئی۔ سارے مندر میں لوگوں نے دیوداسی زندہ باد، دیوداسی کی جے ہو کے نعرے لگائے اور باری باری اس کے سامنے آ کر سجدہ کرنے لگے۔ راجہ اور رانی بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر دیوداسی تھائس کو سجدہ کیا اور کہا، ہمیں معاف کر دو اے مقدس دیوداسی، ہم سے بڑی بھول ہو گئی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم ہی ہماری اصل دیوداسی ہو تو ہم کبھی بھی تمہارے سایہ سلوک نہ کرتے۔ ہماری تم سے عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ ہمارے ملک کو قحط سے بچاؤ اور مورتی دیوی کے آگے دعا کرو کہ وہ اپنی بد دعا واپس لے، ہمارے دیس پر بارش کرے۔ تھائس کے لیے یہ سننا کچھ ایک زبردست کرامت سے کم نہیں تھا۔ امبر بے حد خوش تھا۔ آخر دیوی بلتیس کی روح اس کی مدد کو پہنچ گئی تھی۔ وہ چپکے چپکے تھائس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تھائس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور کہا، مہاراج، میں مورتی سے درخواست کروں گی کہ وہ اس دیس کے لوگوں کے جرم کو معاف کر دے۔ اتنے میں رتن کر نے چیخ کر کہا، مقدس دیوداسی، اس سانپ سے میری جان بچاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی تمہاری توہین نہیں کروں گا۔ مورتی دیوی سے کہو مجھے معاف کر دے۔ تھائس نے کہا، رتن کر، تم نے ہمیں بڑا دکھ دیا ہے، ہم تمہیں ضرور سزا دیں گے۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ یہ سانپ ہمیشہ سوتے جاگتے میں تمہاری گردن کے ساتھ لپٹا رہے۔ تم اسے مارنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہیں اسی وقت ہلاک کر دے گا۔ رتن کر دیوی تھائس کے آگے آ کر قدموں میں گر پڑا۔ رحم کرو، رحم کرو، اے مقدس دیوی، مجھ پر رحم کرو، میرے گناہ معاف کر دو، میرے گناہ معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہاری خدمت کروں گا، میں کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، مجھے معاف کر دو، اے مقدس دیوی، مجھ سے بڑی بھول ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ جب راجہ اور امبر نے بھی کہا کہ رتن کر کو معاف کر دیا جائے، لوگوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر رتن کر کی زندگی کی بھیک مانگی، تو تھائس نے ہاتھ آگے بڑھا کر رتن کر کے گلے سے سانپ کو پکڑ لیا اور اسے دوبارہ مورتی کے بازو پر لٹکا کر بولے، ہم نے اپنے راجہ اور رعایا کے کہنے پر تمہیں معاف کر دیا ہے، اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تمہیں اسی وقت ہلاک کر دیا جائے گا۔ رتن کر سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ تھائس نے سب کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا۔ کنیزوں نے آگے بڑھ کر تھائس دیوداسی کے پاؤں میں گلاب کا عطر چھڑکا۔ اسی وقت وہاں پالکی آ گئی اور اس پالکی میں سوار ہو کر وہ اس استان کی طرف آ گئی جو اس کے آرام کے لیے مقرر تھا۔ رقاصہ لڑکی گاؤں میں اپنی خالہ کے پاس رہ رہی تھی۔ امبر تبت کے دربار میں مصروف ہو گیا۔ اسے اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ رقاصہ لڑکی کو یاد کرتا۔ ویسے بھی وہ اسے دربار میں واپس نہیں لا سکتا تھا کیونکہ ایسی حالت میں پجاری رتن کر اسے پہچان لیتا اور اس کی جان لینے کی کوشش کرتا۔ امبر نے سوچا وہ لڑکی اپنی خالہ کے پاس ہی رہے تو اچھا ہے، لیکن رقاصہ لڑکی لالچی عورت تھی۔ وہ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے ساری زندگی غریبی دیکھی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ کسی طرح ڈھیر ساری دولت حاصل کر کے تبت سے کوچ کر کے افریقہ کے کسی ملک میں جا کر باقی زندگی آرام سے بسر کرے، مگر دولت کا خواب کبھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اب جب کہ اسے معلوم ہوا کہ مورتی کے چبوترے کے نیچے پرانے بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے تو اس کے اندر دولت کا لالچ پیدا ہو گیا، مگر وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ امبر کو ساتھ ملا کر خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، مگر امبر کو دولت سے ذرا بھر بھی دلچسپی نہیں تھی اور اب تو وہ رقاصہ سے تھا بھی بہت دور۔ گاؤں میں اپنی خالہ کے پاس پڑے پڑے وہ بے چین ہو گئی
اسے یوں محسوس ہوتا جیسے مورتی کے اندر کا خزانہ اس کا انتظار کر رہا ہے اور وہ یوں ہی اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ رقاصہ کا ایک دور کا پھوپھی زاد بھائی کنالا، جو ایک عرصہ ہوا گھر سے غائب ہو گیا تھا، آوارہ گردی کرتا کرتا گاؤں میں آن وارد ہوا۔ وہ حالہ کے گھر کو جانتا تھا، چنانچہ سیدھا وہاں آ گیا۔ حالہ نے اسے کہا، یہ بھی تمہاری بہن ہے اور اس کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا۔ کنالا بہت تیز زرق اور دولت پرست آدمی تھا۔ اس کی زندگی بھی در بدر کے عالم میں گزر رہی تھی۔ اس نے بھی دولت کے خواب دیکھے تھے۔ اس نے تصور میں کبھی اپنے آپ کو ایک بادشاہ دیکھا تھا جو زر و جوہرات میں کھیل رہا تھا، اور کبھی ایک ایسا ڈاکو جو بادشاہوں کے خزانے لوٹ رہا ہو۔ رقاصہ نے جب اسے بتایا کہ تبت شہر کے سب سے بڑے مورتی مندر کے چبوترے کے نیچے ایک ایسے خزانے کا نقشہ چھپا ہوا ہے جو تبت کے بادشاہوں نے ہزاروں سال سے اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ بات سن کر کنالا کی خوشی سے باتیں کھل گئی۔ اس نے بڑی رازداری کے انداز میں رقاصہ سے کہا، یہ بتاؤ کہ اس خزانے کا کسی اور کو تو علم نہیں ہے؟ نہیں، اس کا علم نہ کسی کو بھی نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے مورتی مندر کے اندر وہ چبوترا کہاں ہے جس کے نیچے اس بے بہا قیمتی نقشے کا خزانہ چھپا ہوا ہے؟ ہاں، میں نے وہ چبوترا دیکھا ہے۔ کنالا خوشی سے اچھل پڑا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ تم آج ہی میرے ساتھ شہر چلو۔ ہم رات کی تاریکی میں چھپ کر مندر جائیں گے اور چبوترے کے نیچے سے خزانے کا نقشہ نکال لیں گے۔ لیکن کنالا، مورتی کے اندر بڑا پہرا ہوتا ہے، وہاں سوائے مندر کے پجاریوں کو کوئی نہیں جا سکتا۔ تو پھر ہم پجاریوں کا بیس بدل لیں گے۔ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، ایسا حلیہ بدلوں گا کہ بڑے سے بڑا پجاری بھی نہ پہچان سکے گا کہ میں پجاری نہیں ہوں۔ تو پھر ہم آج شام ہی کو شہر روانہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں بیٹھ کر پجاریوں کا بیس بدلنا پڑے گا۔ یہاں سے ہم پجاری بن کر چلیں گے اور پجاری بن کر ہی شہر میں داخل ہوں گے۔ یہ اچھا خیال ہے۔ رقاصہ بے حد خوش ہوئی کہ اسے ایک ایسا آدمی مل گیا ہے جس نے اس کا دولت کا خواب پورا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ وہ بھی کسی ایسے آدمی کی ہی تلاش میں تھی۔ اگلے روز انہوں نے خالہ سے کہا کہ وہ شہر سیر کو جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر پجاریوں کا سفید لباس پہنا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ سارا دن وہ ایک بیل گاڑی پر سفر کرتے رہے۔ شام کو وہ تبت شہر کے قریب پہنچ گئے۔ رات انہوں نے ایک پرانے اور چھوٹے سے مندر میں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مندر بڑی مورتی مندر کے عقب میں کچھ فاصلے پر تھا۔ یہاں وہ رات بھر اس منصوبے پر غور کرتے رہے کہ مندر کے اندر کب داخل ہوں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے شام کا وقت پسند کیا۔ اس کا خیال تھا وہ عبادت کرنے کے بہانے شام کو مورتی میں داخل ہو جائیں گے اور پھر رات کو وہیں چھپ جائیں گے۔ جب سارے پجاری ادھر ادھر ہو جائیں گے تو وہ چبوترے کے نیچے سے خزانے کا نقشہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ شام کے وقت وہ مندر میں داخل ہو گئے۔ چونکہ وہ پجاریوں کے لباس میں تھے اس لیے کسی نے بھی ان پر شک نہ کیا۔ وہ بڑے اطمینان سے لمبے لمبے چوگے پہنے مندر کے صحن میں ایک جگہ بیٹھ کے اور مورتی کی طرف منہ کر کے منتر پڑھنے لگے۔ بیچ میں رقاصہ نے سرگوشی میں کہا، زمین کھودنے والی کدال کہاں ہے؟ میرے کرتے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ وہ اندھیرا ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی رات کا اندھیرا چاروں طرف چھا گیا اور مندر میں کہیں کہیں روشنی کی چھوٹی چھوٹی مشلیں جل اٹھیں تو رقاصہ نے چہرے کا نقاب کھسکا کر کہا، کنالا، وقت آ گیا ہے، میرے پیچھے چلے آؤ۔ رقاصہ کو چونکہ مندر کے تمام خفیہ راستوں کا علم تھا اس لیے وہ اپنے لالچی بھائی کنالا کے ساتھ آگے بڑھی۔ کنالا چپ چاپ سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ مورتی کے عقب میں جا کر رقاصہ نے چاروں طرف غور سے دیکھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو وہ کنالا کو ساتھ لے کر مورتی کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر چاروں طرف گپت اندھیرا تھا، صرف مورتی کی آنکھوں کی روشن دانوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کنالا نے پوچھا، وہ چبوترا کہاں ہے؟ شش، خاموش رہو۔ رقاصہ نے کنالا کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے چپ کرایا اور ایک طرف چلتے ہوئے اشارہ کیا۔ کنالا خاموشی سے پیچھے چل دیا۔ دو تین صحنوں میں سے گزر کر رقاصہ مورتی کے پہلو میں ایک چبوترے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، یہ ہے وہ چبوترا۔ کنالا نے چبوترے کو ہاتھ لگا کر دیکھا
اس کے نیچے ایک پتھر کی بڑی سی سل لگی ہوئی تھی۔ کنالا نے لمبے کرتے کے اندر سے کدال نکالی اور پتھر کی سل کو اکھاڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ کافی دیر تک سل کو اکھاڑنے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس دوران میں رقاصہ پہرا دیتی رہی اور ارد گرد دیکھتی رہی کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ اس نے کنالا سے کہا، دیوتاؤں کے لیے دیر نہ کرو، سل کو اکھاڑ ڈالو، نقشہ اسی سل کے نیچے چھپا ہے۔ میں سارا زور لگا رہا ہوں۔ کنالا کو پسینہ آ گیا تھا، اس کا سارا زور خرچ ہو رہا تھا۔ ایک بار جو اس نے زور سے دھکا لگایا تو سل اپنی جگہ سے حرکت کر گئی۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ کنالا نے اب پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے سل کو اپنی جگہ سے اکھیڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد سل اپنی جگہ سے اوپر اٹھ گئی۔ کنالا نے سل کے نیچے ہاتھ مارا، وہاں ایک ننھا سا گڑھا تھا۔ رقاصہ نے بھی اندر ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ پیتل کی ایک چھوٹی سی صندوقچی سے ٹکرایا۔ اس نے صندوقچی باہر نکال کر کنالا کو دی اور کہا، ضرور نقشہ اسی میں ہوگا، اسے لے کر باہر چلو۔ کنالا نے پتھر کی سل کو اسی جگہ پھر سے لگا دیا، پیتل کی صندوقچی کو بغل میں دبایا اور رقاصہ عورت کے پیچھے پیچھے مورتی سے باہر نکل آیا۔ وہ چھپتے چھپاتے مندر کے سین میں سے ہو کر ستونوں کے ساتھ لگتے دیوار کے سائے کی اوٹ میں دبے پاؤں چلتے مندر سے باہر نکل آئے۔ ایک جگہ ان کی بیل گاڑی کھڑی تھی، وہ اس میں بیٹھ کر اپنی سرائے کی طرف روانہ ہوئے۔ سرائے میں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگائی اور صندوقچی کو کھول دیا۔ صندوقچی کے اندر چمڑے کے ایک ہول میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ انہوں نے ہول کھول کر الگ کیا۔ ان کے سامنے زمین پر تبت کے بادشاہوں کا خزانہ پھیلا ہوا تھا۔ خوشی اور مسرت سے ان کی آنکھیں کھل اٹھیں۔ تو یہ ہے وہ نقشہ، تم نے ٹھیک کہا تھا بہن، یہ تو واقعی کسی خزانے کا نقشہ ہے، مگر یہ خزانہ ہے کہاں؟ دونوں لالچی انسان بڑی بےتابی کے ساتھ نقشے کو غور سے دیکھنے لگے۔ یہ نقشہ یاک کے کھال کے چمڑے پر بنا ہوا تھا۔ اس میں گول دائرے تھے اور سرخ لاخ سے بنی ہوئی آڑی ترچھی لکیریں تھیں۔ جگہ جگہ پرانی تبتی زبان میں کچھ اشارے اور جگہوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ دیر تک نقشے کو دیکھتے رہے مگر انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ کے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا شخص تلاش کیا جائے جو پرانی تبتی زبان سمجھتا ہو، مگر ایسا شخص کہاں سے ملے؟ کنالا وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتا تھا۔ آخر اس نے رقاصہ سے پوچھا کہ کیا اس کے خیال میں وہاں کوئی ایسا انسان ہے جو 1000 سال پرانی تبتی زبان کو پڑھ سکتا ہو؟ رقاصہ نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا کہ اس سارے علاقے میں صرف ایک ہی بوڑھا اس کی نگاہ میں ہے جو تبت کی پرانی زبان پڑھ سکتا ہے۔ وہ کون ہے، کہاں ہے؟ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ رقاصہ نے بتایا، وہ بڑے پجاری رتن کر کا باپ ہے۔ یہ وہی تبتی بوڑھا تھا جو امبر کو راستے میں ملا تھا اور جسے چھڑا کر امبر نے درائے آموکی کے کنارے رخصت کیا تھا۔ کنالا نے کہا، وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ ہمارے گاؤں سے 1 میل کے فاصلے پر ایک پرانے کھو میں اکیلا رہتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ملتا۔ ہم اس کے پاس چل کر اسے نقشے کو سمجھنے کی کوشش کرواتے ہیں۔ رقاصہ نے کہا، مگر اس طرح تو وہ بھی خزانے کے راز سے آگاہ ہو جائے گا۔ کنالا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فکر نہ کرو بہن، اس کا بندوبست بھی کر لوں گا۔ رقاصہ بالکل نہ سمجھ سکی کہ بندوبست کرنے سے اس کی کیا مراد تھی۔ بہرحال اس نے کنالا کو ساتھ لیا اور اسی روز اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاؤں سے 1 میل کے فاصلے پر وہ اس کھو میں آ گئے جہاں بوڑھا تبتی ایک پتھر پر بیٹھا سورج کی طرف منہ کیے عبادت میں مصروف تھا۔ رقاصہ اور کنالا بڑے ادب سے اس کے پاؤں میں جا کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ وہ عبادت سے فارغ ہو تو اس سے بات کرے۔ کافی دیر کے بعد بوڑھے تبتی نے آنکھیں کھول کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلال اور سرخ روشنی تھی۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ کنالا نے ہاتھ جوڑ کر بڑی مکاری سے کہا، اے بزرگ درویش، ہم آپ کی زیارت کو آئے ہیں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، ہم لوگ دنیا والوں سے منہ موڑ چکے ہیں، ہم سے کسی کو کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ سچ بتاؤ، تم کیا لینے آئے ہو؟ رقاصہ نے کنالا کے کان میں سرگوشی میں کہا کہ بوڑھے کے آگے جھوٹ مت بولو، اسے سچ سچ بتا دو۔
کنالا نے جیب سے چمڑے کا نقشہ نکال کر سامنے رکھتے ہوئے کہا، اے بزرگ درویش، ہمارے خاندان کا یہ پرانا نقشہ صدیوں سے ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں پڑھ کر بتاؤ کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ بوڑھے تبتی نے نقشہ دیکھا تو حیرت سے بولا، یہ تو تبت کے پرانے بادشاہوں کے خزانے کا نقشہ ہے، تم کو کہاں سے مل گیا؟ کنالا نے پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے خاندان میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بوڑھے نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، وہ بڑے غور سے نقشے کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے کنالا کو بتایا کہ نقشہ مورتی مندر سے شمال میں ایک خشک چٹان کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے 10 فرلانگ کے فاصلے پر 2 ترچھے درخت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ان درختوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر اگر 70 قدم جنوب مشرق کی جانب چلیں تو ایک ٹیلہ آئے گا۔ بس خزانہ اسی ٹیلے کے اندر ایک کھو میں ہے۔ کنالا نے خوش ہو کر چمڑے کا نقشہ اپنی جیب میں رکھا اور کہا، شکریہ اے بزرگ درویش، کیا ہم یقین کریں کہ آپ اس نقشے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے؟ بوڑھے تبتی نے کہا، ہم کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں رہا، ہم حرص و ہوس کے تمام پھندوں کو توڑ چکے ہیں۔ ہماری طرف سے تم کو خزانہ ملے یا موت ملے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ضرور کسی نہ کسی سے بات ضرور کرو گے، اس لیے میں اس قصے کو ہمیشہ کے لیے چکا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کنالا نے دیکھتے ہی دیکھتے خنجر نکالا اور بوڑھے تبتی کے سینے میں پوری طاقت سے گھونپ دیا۔ رقاصہ چیخ مار کر اس پر گر پڑی۔ بوڑھا تبتی گر پڑا، اس کے سینے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، وہ خاموش پرسکون روشن آنکھوں سے کنالا کو دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے روشنی ماند پڑنے لگی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ ایک ہلکی سی ہچکی لے کر گہری نیند سو گیا۔ رقاصہ نے غصے میں کنالا کا گریبان پکڑ کر کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس درویش سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر تم نے اسے ہلاک کیوں کر دیا؟ کنالا نے خون آلود خنجر ریت پر صاف کرتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس خزانے کا کوئی خاموش گواہ ابھی زندہ رہے۔ اب چلو، خزانہ ہماری راہ دیکھ رہا ہے، تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، رقاصہ لڑکی نے غصے سے کہا۔ پھر اچانک اس نے محسوس کیا کہ یہ ظالم شخص تو بڑی آسانی سے اسے بھی قتل کر دے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے بوڑھے کی لاش کو کھو میں زمین میں رکھا اور چپکے سے کنالا کے ساتھ ہو گئی۔ کنالا اسے لے کر راتوں رات واپس تبت میں آ گیا۔ یہاں اس نے وہ رات ایک گمنام سی سرائے میں بسر کی۔ رات بھر وہ خزانے کے بارے میں سوچ بچار کرتا رہا۔ رقاصہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کنالا کو خزانے کا راز بتا کر زندگی کی ایک بھیانک غلطی کی ہے۔ کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ خزانہ لے کر اسے بھی ہلاک کرتے اور خود سارے خزانے کا مالک بن بیٹھے۔ انہی سوچوں بچار میں صبح ہو گئی۔ وہ دونوں بڑی خاموشی اور رازداری سے سرائے سے باہر نکل آئے اور مورتی مندر کی طرف نکل پڑے۔ یہاں اس نے اندازے کے مطابق شمال کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ اس خشک چٹان کی تلاش میں تھے جس کے بارے میں بزرگ درویش نے نقشہ پڑھ کر انہیں بتایا تھا۔ چلتے چلتے انہیں دوپہر ہو گئی اور وہ تبت شہر سے کافی دور آ گئے۔ وہ پیدل چل رہے تھے، چنانچہ وہ تھک گئے اور ایک جگہ ذرا سا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اچانک دور انہیں ایک خشک چٹان نظر آئی، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ کنالا نے رقاصہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر چٹان کے پاس آ گیا۔ یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے شمال کی طرف دیکھا۔ کنالا بولا، بس یہاں سے 10 فرلانگ کے فاصلے پر وہ درخت ہے جن کے قریب ہماری قسمت کا سونا اور ہیرے جواہرات دفن ہیں، ہمیں یہاں سے چلنا شروع کر دینا چاہیے۔ چلو، انہوں نے خشک چٹان سے آگے چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلے گئے۔ جب انہوں نے ٹھیک 10 فرلانگ پورے کیے تو شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یہاں انہیں وہ درخت نظر آ گئے جو آڑے ترچھے کھڑے تھے اور ہر شے نقشے کے مطابق اور ان کی مرضی کے مطابق ہو رہی تھی۔ وہ درخت بے حد پرانے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی قدیم جنگل کے کھنڈرات باقی رہ گئے ہوں۔ ہم بالکل ٹھیک مقام پر پہنچ گئے ہیں، یہاں سے 70 قدم جنوب مشرق کی طرف چلنا ہے۔ دونوں نے ترچھے درختوں کے درمیان کھڑے ہو کر جنوب مشرق کی طرف منہ کیا اور قدم قدم گنتے ہوئے چلنا شروع کر دیا۔ 70 قدم چلنے کے بعد وہ رک گئے۔ یہاں انہیں وہ کھو یا کسی غار کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے جس کے اندر قدیم تبت کے بادشاہوں کا خزانہ
دفن ہو۔ دونوں بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹکرے مارنے لگے۔ شام کے سائے اور گہرے ہو گئے اور اب میدانوں میں رات کا پہلا اندھیرا اترنا شروع ہو گیا۔ پھر بھی کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے وہاں ہلکی ہلکی چمک ابھی باقی تھی اور وہ غروب ہوتی روشنی میں وہ مقام تلاش کر لینا چاہتے تھے جہاں پرانے تبتی بادشاہوں کا خزانہ دفن تھا اور جس کے بارے میں نقشے نے ساری نشانیاں اور علامتیں درست بتائی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد کنالا کو ایک مقام پر کچھ پتھروں کے ٹکڑے ابھرے ہوئے معلوم ہوئے۔ وہ لپک کر ان پتھروں کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی بہن سے ذکر کیا اور کہا اس کے خیال کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں خزانہ دفن ہے۔ رقاصہ نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا جلدی سے زمین کھودنا شروع کر دو، میرا بھی خیال یہی ہے کہ خزانہ یہیں دفن ہے۔ کنالا نے اپنے کرتے کے اندر سے کدال نکالا اور دڑا دڑ زمین کھودنی شروع کر دی۔ کافی زمین کھودنے اور بڑے بڑے پتھر ادھر ادھر ہٹانے کے بعد انہیں ایک دم ایک دروازہ سا دکھائی دیا جس پر ایک زنگ سے بھرا ہوا سیاہ تالا پڑا ہوا تھا۔ تالے کو زنگ نے کھا لیا تھا۔ کنالا نے کدال مار کر تالا توڑ دیا اور دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ اندر گہرے اندھیرے میں ایک سرنگ چلی جا رہی تھی۔ خدا جانے یہ سرنگ کہاں چلی گئی تھی۔ کنالا نے اندر منہ ڈال کر دیکھنے کی کوشش کی تو اسے ایک سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ اس نے ڈر سے سر باہر نکال لیا اور رقاصہ سے کہا معلوم ہوتا ہے اندر کوئی سانپ ہے۔ کیا رقاصہ اور اس کے ساتھی تبت کے پرانے بادشاہوں کا خزانہ حاصل کر سکے؟ کیا امبر تبت کے حکمرانوں کو ہن قوم کے وحشیانہ حملے سے بچا سکا؟ تھائس کب تک دیوداسی کے روپ میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی رہی؟ بڑے پجاری کا کیا انجام ہوا؟ یہ سب کچھ اسی ناول کے 9ویں حصے مکڑے کا جال میں سنیے گا۔ تو میرے پیارے لسنرز، آپ کو مردو کی سرائے کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔